الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے جو ایک جامع ضابطہ ہے، ہماری زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرنے والا ہے. ہر طرح کی تعلیمات اللہ تعالی ہمیں اس دین کی برکت سے عطا فرماتے ہیں. ان ضابطوں میں سے ایک ضابطہ تاریخ اور سال کے اعتبار کا بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور پھر ان کی اولاد مختلف جگہوں پر پھیلی تو تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ اس زمانے سے لوگوں نے اپنی تاریخ کا آغاز کیا، جیسا کہ امام طبری رحمہ اللہ نے لکھا. اور وہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے آسمان سے زمین پر اتارے جانے کی تاریخ کو، دن کو اپنی تاریخ شمار کرتے تھے. اور یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام تک جاری رہا. حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے لے کر طوفان نوح تک ایک نئی تاریخ مرتب کی گئی. لوگ اس وقت سے تاریخ کا اعتبار کیا کرتے تھے. اور جب طوفان نوح آیا اور ایک دنیا میں ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا اور بہت بڑا حال آیا تو اس زمانے سے لوگوں نے تاریخ کا آغاز کیا. اور یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت تک اور ان کے آگ میں ڈالے جانے تک جاری رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر جس دن ان کو آگ سے نکالا گیا یا ڈالا گیا اس دن سے تاریخ کا آغاز ہوا. اور یہ سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام تک جاری رہا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بعثت ملی، جب ان کو نبوت عطا کی گئی اور یا جب وہ بادشاہ بنے تو اس زمانے سے تاریخ کا آغاز اور سلسلہ شروع ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک لوگ تاریخ کا اعتبار یوں کیا کرتے تھے. اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کیا تو وہاں سے ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تک وہ تاریخ کا سلسلہ جاری رہا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوا جو اب تک جاری ہے. جس طرح 2024 کہا جاتا ہے تو 2024 کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو تقریباً 2024 سال گزر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف کیلنڈر چلتے تھے. ایک مشہور تاریخی نظم جو تھا عربوں کا وہ اصحاب الفیل کے زمانے سے تھا. ایک عجیب واقعہ مکہ المکرمہ میں پیش آیا. ابراہہ نے جب چڑھائی کی مکہ المکرمہ پر اور اس کو گھیر لیا، ہاتھیوں کی لاؤ لشکر سمیت وہ شخص آیا تھا. مقابلے کی سکت کسی کو نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب مذاکرات کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے اپنے صرف اونٹوں کا مطالبہ کیا جو ابراہہ کی فوج نے چھین لیے تھے چراگاہوں میں چرتے ہوئے. تو ابراہہ کو بڑا تعجب ہوا. کہنے لگے جب میں نے آپ کو دیکھا تو بڑا صاحب ذی وجاہت جانا، اور عبد المطلب تھے بھی ایسے بہت صاحب ذی وجاہت تھے.
لیکن جب آپ نے مطالبہ کیا تو اپنے اونٹوں کا کیا، تو مجھے بڑا عجیب لگا، افسوس ہوا کہ آپ نے بیت اللہ کی حفاظت کا مطالبہ یا اس سلسلے میں بات آپ نے ہم سے نہ کی، اپنے اونٹوں سے متعلق کی۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ انا رب الابل وللبیت رب یمنعہ، تاریخی الفاظ ہیں، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس کا مالک بھی ایک ہے، وہ اللہ ہے، اس کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ تو یہ حضرات سارے کے سارے پہاڑوں کی طرف چلے گئے، اور جب ابراہہ نے چڑھائی کرنا کا ارادہ کیا تو اس کا وہ ہاتھی جو سب سے بڑا تھا، جس کے پیچھے سارے ہاتھی چلتے تھے، وہ اٹھتا نہیں تھا، وہ زمین پہ بیٹھ گیا۔ بڑا اس کو اٹھایا، بڑی کوشش کی، پیچھے کی طرف موڑتے تو چلنا شروع ہو جاتا، بیت اللہ کی طرف رخ کراتے تو بیٹھ جاتا۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جو اپنی کنکریاں، جو تین تین کنکریاں اٹھائے ہوئے تھے، دو اپنے پنجوں میں اور ایک اپنی چونچ میں، انہوں نے آ کر کنکریاں پھینکنی شروع کی۔ ایک کنکری وہ کام کرتی تھی جو گولی کیا کام کرے گی، سوار کے سر کے اوپر سے داخل ہوتی اور سواری کے اندر سے داخل ہوتی اور زمین میں چلی جاتی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وہاں سے عربوں نے اپنی تاریخ کو گننا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی قسم کے کیلنڈر، تقویم اور تاریخیں چلا کرتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ خلافت آیا تو انہوں نے جو احکامات فرامین لکھے اپنے گورنرز کو، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک فرمان لے کر آئے اور فرمایا امیر المؤمنین، آپ کے فرمان پر مہینہ درج ہے شعبان، لیکن تاریخ کون سی ہے جو درج نہیں ہے؟ کون سی تاریخ، کس تاریخ کو یہ فرمان جاری ہوا، یا شعبان کس سال کا ہے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور دو بڑے اہم مشورے ہوئے۔ ایک مشورہ یہ ہوا کہ ہمارے سال کا آغاز کب ہونا چاہیے، اور دوسرا مشورہ یہ ہوا کہ سال کا آغاز کس مہینے سے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو مہینے بنائے ہیں وہ 12 ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں گنتی مہینوں کی 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے، احترام والے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر جنگ کرنے کی اجازت نہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں قتال، جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، ان سے کہہ دیں کہ ان میں جنگ کرنا حرام ہے۔ اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ 3 مہینے محترم اس لیے رکھے گئے کہ حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب حج سے واپس آئیں تو یہ سارے 2-3 مہینوں کا یہ سفر چونکہ ہوتا ہے، تو ان 2-3 مہینوں کے اندر امن و امان رہے، لوگ جنگ نہ کریں، حاجیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، ان کے راستے بند نہ کریں۔ تو ان حضرات صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ ہمارا سال کا آغاز کب سے ہونا چاہیے۔ عربوں کا ایک طریقہ ہے، ہر مشہور واقعے سے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اصحاب الفیل سے سال کا آغاز، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے، نوح علیہ السلام کے طوفان کے زمانے سے تاریخ کا آغاز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی تو تاریخ کا آغاز۔ تو ایک طریقہ ہے، مشہور تاریخی واقعات سے تاریخ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کو جمع فرمایا، ہمارا تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوگا اور ہمارا سال کہاں سے شروع ہوگا؟ ایک رائے آئی، جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی باسعادت، اس سے بڑھ کر کون سا اہم امر ہوگا، اس لیے ہمارا تاریخی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع ہونا چاہیے۔ بعضوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت، آپ کو نوازا گیا نبوت سے، جب وہ نبوت عطا کی گئی، اس زمانے سے، اس سال سے آپ صلی اللہ علیہ اس سال سے تاریخ کا آغاز اور سال کا آغاز کرنا چاہیے۔ پھر رائے آئی کہ جب ہجرت ہوئی اس سے ہمیں سال کا آغاز کرنا چاہیے، اور پھر ایک رائے آئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سے سال کا آغاز کرنا چاہیے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رائے یہ تھی کہ ہمارے سال کا آغاز محرم سے ہونا چاہیے، ہمارے سال کا آغاز ہجرت والے سال سے ہونا چاہیے، ہجرت والے سال سے، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے اس سال سے آغاز ہونا چاہیے، کیونکہ ولادت کے تعین میں کچھ اختلاف ہے، اور وصال کا دن رکھیں گے تو ہر سال ہمیں ایک غم کا احساس ہوگا، ایک غم تازہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے بڑھ کر کون سا بڑا غم ہو سکتا ہے؟ تعین یہ ہوا کہ ہم اپنے سال کا آغاز ہجرت سے کریں۔ ہجرت وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اسلام کا احیاء فرمایا، ایک انقلاب ہے۔ اگرچہ قسم پرسی میں آغاز ہوا، تکلیف میں آغاز ہوا، اپنا شہر کون چھوڑنا چاہتا ہے، اپنا علاقہ کون چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کے سفر کو جو قسم پرسی میں جس کا آغاز ہو رہا تھا، وہ اصل میں ایک بنیاد تھی فتح مکہ کی بھی، اور تمام دنیا میں انقلاب کی بنیاد تھی۔ لہذا ہجرت والے سال کو اپنا سال مقرر کیا گیا تاکہ ہر اسلامی سال جب سے شروع ہو تو امت یاد کرے کہ ہجرت ہی انقلاب کا ذریعہ ہے، جو اسلام کے لیے ہجرت ہو، دین کے لیے ہجرت ہو۔ لہذا اس ہجرت کے اعتبار سے ہمارے ہاں اب جو آغاز ہوا چاہتا ہے 1446ویں سال کا، اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1446 سال گزر جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہ فیصلہ ہوا کہ ہمارے سال کا آغاز محرم سے ہوا کرے گا، اور پھر دوسرا مشورہ شروع ہوا کہ سال کا آغاز کہاں سے ہوگا، محرم سے ہوگا، سفر سے ہوگا، ربیع الاول سے ہوگا؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مشورے پر فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے سال کا آغاز محرم سے ہوگا۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت ربیع الاول میں فرمائی ہے، لیکن ہجرت کا آغاز چونکہ محرم سے ہو چکا تھا، آہستہ آہستہ لوگ جانا شروع ہو چکے تھے، لہٰذا ہماری تاریخ کا آغاز یا ہمارے سال کے پہلے مہینے کا آغاز محرم سے ہوگا۔ جیسے انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد اتوار یا پیر کو 1 محرم کا ایک ہجری سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں دو حساب اللہ نے ہمیں دیے ہیں، سورج کے اعتبار سے بھی دیے ہیں، چاند کے اعتبار سے بھی دیا ہے۔ سورج کا بھی حساب ہوتا ہے، چاند کا بھی حساب ہوتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ بنائے گئے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ سورج ہمارے لیے عبادات کے اوقات کا ذریعہ ہے، اور چاند ہمارے لیے عبادات کے دنوں کی تعیین کا ذریعہ ہے۔ کس دن عید ہوگی، اور کس دن عید الاضحیٰ ہوگی، کس دن عرفہ ہوگا، اور طلاق اور عدت کے مسائل، کہاں سے عدت شروع ہوگی، کس دن سے عدت کا آغاز ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند کا حساب دیا ہے۔ اور سورج کا حساب، اس کا تعلق ہماری عبادات سے ہے، اوقات سے ہے۔ مثلا فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ فجر کا وقت جب سورج 18 ڈگری نیچے ہوتا ہے تو افق پر ایک روشنی نظر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں طلوع صبح صادق۔ یہاں سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک سورج طلوع نہ ہو فجر کا وقت رہتا ہے، اور جب سورج طلوع ہو جائے تو زوال جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت داخل نہیں ہوتا۔ زوال کسے کہتے ہیں؟ کہ جب سورج عین سر کے اوپر پہنچ جائے اور پھر ڈھلنا شروع کرے، ہر چیز کا سایہ پاکستان میں مشرق کی جانب شروع ہو جائے جانا، ہر چیز کا سایہ مشرق کی جانب جانا شروع ہو جائے پاکستان کے اعتبار سے، تو ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب تک ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے۔ مثلا 1 فٹ ہم کوئی چیز کھڑی کریں، اس کا سایہ اگر دگنا ہو جائے، 2 فٹ ہو جائے سایہ، تو عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور پھر عصر کا وقت سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ عصر کی نماز ایک واحد نماز ہے جس کا وقت مکروہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 نمازوں میں سے کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس کا وقت مکروہ کراہت میں داخل ہو۔
عصر کی نماز ایک واحد نماز ہے جب سورج بالکل سرخ ہو جائے، احمرار شمس کہتے ہیں، جیسے غروب ہونے سے پہلے سورج سرخ ہو جاتا ہے تو وہ وقت کراہت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی کہ ایک آدمی منافق وہ ہے جو انتظار کرتا رہتا ہے اور عصر کی نماز ادا نہیں کرتا، اور جب سورج سرخ ہو جاتا ہے تو کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے اور جلدی جلدی نماز ادا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ احمرار شمس کے وقت عصر کا وقت مکروہ ہو جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے، جب سورج غروب ہونے لگے تو عصر کا وقت مکمل ہو جاتا ہے، اور غروب کے بعد عصر مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سے مغرب کا جو وقت شروع ہوتا ہے تو ہمارے ہاں ایک سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پہ ایک سرخی نظر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد سفیدی نظر آتی ہے۔ سرخی اور سفیدی دونوں ختم ہو جائیں تو عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور عشاء کا وقت پھر اگلے دن کی صبح صادق تک رہتا ہے، جب سورج 18 ڈگری تک پہنچ جائے اور روشنی نظر آنے لگے۔ اس سے پہلے جو وقت ہوتا ہے وہ عشاء کا وقت ہے۔ تو ہمارے ہاں یہاں تک سورج کا اعتبار ہے، اور اسی طرح عرفہ میں دن کا تعین چاند کے ساتھ ہے۔ عرفہ کا دن کب ہوگا اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، لیکن عرفہ میں ٹھہرنا کب تک ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ زوال سے لے کے غروب آفتاب تک وقوف عرفہ کا وقت ہے۔ اس وقت میں چاہے کوئی تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحہ کے لیے بھی عرفہ کے میدان میں داخل ہو جائے، اس کا رکن اعظم یعنی وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا، حج اس کا ہو جائے گا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہیں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم لوگ اپنے سالوں کی گنتی اور اپنی مہینوں کی گنتی کا حساب اس سے کرو۔ فرق کیا ہے، کہاں مسئلہ غلط ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کچھ عبادات ہماری ایسی ہیں جن کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، سورج کے حساب کے ساتھ نہیں ہے، چاند کے ساتھ ہے۔ سورج کے حساب کے ساتھ ہمارا سال 365 دن کا ہے، اور چاند کے حساب سے ہمارا سال 354 دن کا ہے یا 55 دن کا ہے، یعنی تقریباً 10 دن کا فرق ہے۔ یہ زکوٰۃ ہمیشہ قمری کیلنڈر کے اعتبار سے دی جائے گی، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی کے اعتبار سے دی جائے گی، شمسی اعتبار سے نہ دی جائے، یعنی جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ چاند کے حساب سے جو کیلنڈر ہے وہ اس کا سال سورج کے حساب سے 10 دن چھوٹا ہے، لہٰذا جو آدمی سورج کے حساب سے جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ دیتا رہا تو 36 سال کے بعد مکمل 1 سال ایسا گزر جائے گا جس میں زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے عبادات کو چاند کے ساتھ جوڑا ہے۔ سورج کے مہینے متعین ہوتے ہیں، جنوری فروری سردی کے مہینے، مارچ سردی کا مہینہ، اور پھر مئی جون جولائی اگست جو ہے وہ گرمی کے مہینے، اور پھر آگے جو ہے پھر ایام کچھ خزاں کے، کچھ بہار کے۔ تو اگر جنوری فروری کے حساب سے متعین ہو جاتا، جیسے کہ عیسائیوں نے کیا، نصارہ نے کیا، انہوں نے اپنے پادریوں سے کہا کہ ہمارے لیے روزے متعین کروا دیں جو ٹھنڈ کے زمانے میں آیا کریں، لہٰذا ان کے ہاں فروری کے اندر یا ٹھنڈے زمانے کے اندر ان کے روزے ہوتے ہیں، جنوری کے اندر، جس میں وہ روزے رکھتے ہیں۔ اور ان کے پادریوں نے مذہب کے اندر تبدیلی کی، اور حالانکہ نصارہ کے ہاں روزے رمضان میں ہوتے تھے، نصارہ رمضان میں روزے رکھتے تھے، لیکن جب رمضان گرمی میں آیا تو روزے جنوری میں کر دیے کہ مستقل ٹھنڈے ہی روزے ہوں گے، اور 10 دن اس کے کفارے کے لیے روزے مزید رکھتے ہیں، لہٰذا نصارہ 40 روزے رکھتے ہیں، 10 دن کفارے کے روزے، کہ یہ جو ہم نے غلطی کی اس کا کفارہ ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسے مہینے دیے جو پورے سال کے موسموں میں بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی گرمی کے روزے آئیں گے، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 50 سال زندگی دی ہو وہ سارے موسموں کے روزے رکھ لیتا ہے، چاہے گرمی ہو، سردی ہو، خزاں ہو، بہار ہو۔ کبھی حج گرمی میں ہوگا جیسے آج کل گرمی کے سخت ایام ہیں، اور کبھی حج ٹھنڈے دنوں میں ہوگا، تاکہ عبادات کا مزاج بھی بنا رہے اور تربیت بھی ہوتی رہے۔ یہاں ایک اور بات جو عرض کرنی وہ یہ ہے چاند کے حوالے سے، آخری بات، ہمارے ہاں جب بھی چاند کا مسئلہ ہوتا ہے تو بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے
کہ جب سائنسی اعتبار سے اتنی ترقی ہو چکی ہے اور اتنا ارتقاء ہو چکا ہے، یہ چاند دیکھ کر روزے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ چاند دیکھ کر سال کا آغاز کیوں کیا جاتا ہے؟ چاند دیکھ کر عید الفطر عید الاضحیٰ کا تعین کیوں کیا جاتا ہے؟ جبکہ ہمارے پاس آلات رصدیہ موجود ہیں، جدید آلات موجود ہیں، اور ہم کیلنڈر کو مرتب کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک ہمارے وفاقی وزیر صاحب نے ایک بیان دیا تھا، اب تو ریٹائرڈ، اب تو دوسری حکومت آ گئی، جب پہلی حکومت میں تھے، کہ مولویوں کو کیا پتہ ہے، ہم 2000 سال کا کیلنڈر مرتب کر سکتے ہیں، جس میں عیدیں متعین ہیں اور رمضان کے روزے متعین ہیں، حج متعین ہے۔ یہ ہر دفعہ چاند دیکھنے کا مسئلہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، اگر اس کا میتھڈ ہمیں سمجھ آ جائے، اس کا اصول سمجھ میں آ جائے، تو پھر اشکال نہیں ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کا تعلق اور عید کا تعلق اور عید الاضحیٰ کا تعلق اور عرفہ کے دن کے اور حج کا تعلق، اس کو رؤیت کے ساتھ جوڑا ہے۔ لا تصوموا حتى تروه، تم اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک دیکھ نہ لو۔ فإن غم علیکم، اور اگر بادل آ جائیں جس کی وجہ سے چاند نظر نہ آ رہا ہو، فاکملوا العدۃ 30، تو 30 کی گنتی پوری کر دو۔ مہینے دو طرح کے ہوتے ہیں، مہینے اسلامی مہینے یا ہجری مہینے، دو قمری مہینے یا 29 کے ہوتے ہیں یا 30 کے ہوتے ہیں، 28 کا نہیں ہوتا، 31 کا نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں اشکال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آلات رصدیہ تھے نہیں، اس لیے آپ نے فرمایا اگر بادل آ جائیں تو 30 دن پورے کر لو۔ ہرگز ایسی بات نہیں، اس لیے کہ علم الفلکیات میں، اسٹرانومی میں ایک اصول طے ہے کہ 3 مہینے 29 کے ہوں تو چوتھا 30 کا ہوگا، اور 4 30 کے ہوں تو اگلا 5واں 29 کا ہوگا۔ ایک تاریخ میں بات آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ یہ چونکہ 4 مہینے 29 کے ہو چکے ہیں، یہ 4 مہینے 30 کے ہو چکے ہیں، یہ 29 کا چاند ہے، لہذا اگر نظر نہیں آ رہا تو افق پر موجود ہے، چونکہ بیچ میں بادل ہیں، لہذا تم 29 کے بعد روزہ رکھو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، بادل آ گئے فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، تو پھر 30 کی گنتی پوری کرو۔ یہاں سے سائنسی حساب اور ہمارے شرعی حساب میں فرق ہو جاتا ہے۔ افق میں چاند موجود ہے، ہم اعتبار نہیں کر سکتے، اس لیے اس کا تعلق رؤیت کے ساتھ ہے۔ جب رؤیت کے ساتھ ہے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کر دی ہے، ہر علاقے کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہوگا، لہٰذا کئی عیدیں کئی مختلف مواقع میں ہو سکتی، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں شام کے اندر الگ عید ہوتی تھی اور مکہ المکرمہ میں الگ عید ہوتی تھی، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے معلوم ہوا۔ اور آخری بات، ہمارے ہاں جیسے عرفہ کا دن گزرا، بہت سارے لوگوں کو اشکال رہا کہ جی عرفہ کے دن تو حج تو ہفتے والے دن تھا، اور ہمیں جو ہے وہ ہفتے والے دن روزہ رکھنا چاہیے یا اتوار کو پاکستان کے اعتبار سے رکھنا چاہیے۔ ہر علاقے کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ ہم سعودی عرب کے ساتھ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، ہمارے اور ان کے درمیان 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ جب ہمارا روزہ، ہماری سحری ختم ہو رہی ہوگی، ان کے بھی چل رہی ہوگی، اور جب ہم روزہ افطار کر رہے ہوں گے ان کے ہاں بھی وقت موجود ہوگا۔ اور جو بلاد مشرق بعیدہ کے ممالک ہیں ان کا 4 گھنٹے کا فرق ہے، اور جو مغرب کے ممالک ہیں ان کا 8 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو کیسے ہم روزہ سعودی عرب کے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ عقلی اعتبار سے، کامن سینس کے اعتبار سے ہے کہ ہم نہیں رکھ سکتے۔ لہٰذا جہاں اختلاف مطالع کا اعتبار ہے وہاں شہروں کے اعتبار سے اجازت دی گئی ہے کہ اپنی رؤیت کے اعتبار سے عید کریں اور اپنی رؤیت کے اعتبار سے روزے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔